إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. پچھلے درس میں اسلامی اخلاق سے متعلق کچھ باتیں ہم نے دیکھی تھیں کہ ایک انسان کے لیے توحید کے ساتھ ساتھ نماز روزہ اور عبادات کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کے اخلاق اچھے ہوں، وہ لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرے جیسا خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لیکن یہاں اخلاق کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ اخلاق برتتے ہیں لیکن دو کمیاں ان میں رہتی ہیں، اور بھی اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، لیکن دو بنیادی کمیاں اخلاقی اعتبار سے ایک آدمی میں پائی جاتی ہیں۔ ایک، وہ اخلاق یک طرفہ نہیں کرتا ہے بلکہ جوابی طور پر کرتا ہے۔ دو، وہ اخلاق فائدے اور نقصان کی بنیاد پر کرتا ہے، قاعدے کی بنیاد پر نہیں کرتا ہے، اللہ کی خاطر آخرت کی خاطر نہیں کرتا ہے۔ یعنی لوگ اخلاق سے پیش آتے ہیں، ہر آدمی کو اخلاق برتنا آتا ہے، نہیں آتا ایسا نہیں ہے، لیکن آدمی چنتا ہے، دیکھتا ہے کہ جب تک یہ آدمی میرے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے گا میں بھی اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤں گا، جیسے اس کی طرف سے بدسلوکی ہو تو میں بھی اس کے ساتھ بدسلوکی کروں گا۔ یہ جوابی اخلاق ہے کہ ایک آدمی اصول کی بنیاد پر اخلاق نہیں برتے بلکہ لوگ جیسا چلیں گے میں ویسا چلوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ اخلاق نہیں سکھایا ہے، اسلام ہم سے ایسا اخلاق نہیں چاہتا ہے۔ اسلام جس اخلاق کی ہم کو تعلیم دیتا ہے وہ یہ کہ ہم نے کیا کرنا چاہیے، ہماری نگاہ اس پر ہو، ہم ریئیکشنسٹ نہ ہوں کہ آپ پھول پھینکو گے تو ہم بھی پھول پھینکیں گے، آپ اینٹ پھینکو گے تو ہم پتھر پھینکیں گے۔ لوگوں کا عام طور سے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اخلاق برتیں گے، یعنی مثلا کسی کو آپ سلام کریں گے، سامنے سے جواب نہیں آیا، پھر آپ نے سلام کیا جواب نہیں آیا، تیسری مرتبہ آپ سلام کرنے کے بجائے گالی دے دو گے اس کو۔ یہ جو اخلاق ہے یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے۔ اسلامی اخلاق ہے کہ اس لمحہ، اس معاملے میں، اس موقع پر مجھ کو کیا کرنا چاہیے۔ تو ایک آدمی جوابی اخلاق نہ برتے ہیں بلکہ اپنی طرف سے اصول کی بنیاد پر کہ میں نے ایسا کرنا چاہیے، میں نے کیا کرنا چاہیے۔ کہ ایک بیل آیا آپ کو سینگ مار دیا، اب آپ سوچے اچھا تو مجھ کو کیا سمجھا ہے، مجھ کو سینگ نہیں ہے تو کیا سمجھتا ہے، میں بھی سینگ کی طرح آ کے ماروں گا، کریں گے نہیں۔ ایک جانور آگے آپ کو بھونک کے کاٹ لے، آپ کیا کریں گے، اس کی بھی ٹانگ کو آپ کاٹیں گے، بدلہ لوں گا میں، نہیں۔ تو جوابی اخلاق اسلامی اخلاق نہیں ہے۔
اسی لیے آپ قرآن میں دیکھو گے اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن میں کہا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کرو، جاہلوں کو نظر انداز کرو۔ ایک ہوتا ہے علم کا جاہل، دوسرا ہوتا ہے عمل کا جاہل۔ علم اعتبار سے کسی کو بیچارے کو نہیں معلوم ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، اس نے پڑھا نہیں، اس نے سیکھا نہیں، اس کو نہیں معلوم، یہ علمی جاہل ہے، علمی اعتبار سے اس کو نہیں معلوم ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک آدمی عملی جاہل ہو کہ اس کو معلوم ہو یہ کرنا چاہیے لیکن وہ غلط حرکتیں کرے، آپ اس کو دین کی بات سمجھائیں وہ آپ کا مذاق اڑائے، آپ اس کو حق بات سمجھانے کی کوشش کریں وہ آپ کو دھکا دے، یہ کیا ہے؟ یہ عملی اعتبار سے جہالت ہے۔ ایمان والے کو خصوصاً داعی کو اخلاقی اعتبار سے جوابی اخلاق والا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے صحابی عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں لا تکونوا امعہ، تم امعہ مت بنو کہ لوگ اچھا رہیں گے تو ہم بھی اچھا رہیں گے، لوگ برا کریں گے تو ہم بھی برا کریں گے۔ تو امعہ اس کو کہتے ہیں جو جوابی طور پر اس طرح سے کارروائی کرے۔ تو ایک تو اصول یہ اپنانا چاہیے اخلاق میں کہ آدمی کا اخلاق یک طرفہ ہو، اصول کی بنیاد پر ہو۔ دوسرے یہ کہ اخلاق وہ برتے تو اللہ اور آخرت کی خاطر ہو، آخرت کے اجر کے لیے ہو، دنیا کے لیے نہ ہو کہ اچھا میں ایسا کروں گا تو دنیا میں ایسا ہوگا، نہیں۔ اللہ کی ابھی آپ نے آیت پڑھی سنی نماز میں، اللہ کے نیک بندے جنتی لوگ کون ہیں، اللہ کے واقعی بندے کون ہیں، اللہ نے ان کا قول ذکر کیا اور بہت عمدہ بات وہاں پر ذکر کی۔ اللہ نے کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ کے نیک بندے کیا ہیں؟ ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں اور مسکین کو کھلاتے ہیں اور جو قیدی ہیں ان کو کھلاتے ہیں۔ قیدی ہیں، قیدی کیسا بنتا ہے آدمی؟ اسلام مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا ہے، پکڑا گیا وہ جنگ میں تو کیا بن گیا؟ قیدی۔ تو ایمان والے کون ہیں؟ قیدی کو کھلاتے ہیں۔ یعنی اسلامی معاشرہ کون سا ہے؟ یہ اسلام کا دشمن تھا، لڑ رہا تھا مسلمانوں کے خلاف، اب وہ لڑتے لڑتے قید ہو گیا، اب قید ہو گیا تو اس کی کیسی دھلائی ہونا چاہیے؟ نہیں، وہ کھانا کھلاتے ہیں ان کو۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، دیکھیے وہ لوگ جو اسلام کے بارے میں بہت کچھ بکتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی آیتیں کیا ان کو نہیں ملتی ہیں؟ وہ ان آیتوں کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اغراض اس سے پوری نہیں ہوتی ہے۔ اسلام کے خلاف زہر اگلنے میں یہ آیتیں ان کے لیے کیا ہو جاتی ہیں؟ آگ پر پانی کی طرح ہو جاتی ہیں، وہ بچتے بچاتے ان آیتوں سے نکل جاتے ہیں کہ قیدی کو کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، مسکین کو، یتیم کو اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں اسیرہ، اور کیا بولتے ہیں کھلا کے؟ انما نطعمکم، علماء نے کہا یہ ان کا قول یعنی ان کے حال سے وہ کہتے ہیں، ان کے دل کی حالت یہ ہوتی نہیں کہ ہر ایک سے بولیں اس طرح سے۔ کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو بس تم کو اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اس کے بدلے میں ہم تم سے کوئی جزا ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں، کوئی دنیا میں اس کے بدلے کچھ چاہتے نہیں ہیں کہ ہم نے تم کو کیا تم ہم کو کرو، اور ولا شکورا، اور اس کے بدلے میں ہم تم سے شکر گزاری بھی نہیں چاہتے ہیں، نہ تم سے مادی اعتبار سے کوئی بدلہ ٹینجیبل، کوئی چیز تم ہم کو دو بدلے میں، ہم نے دیا تم بھی دو، اور یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ تم کچھ نہیں دیتے ہوئے صرف زبان سے اپنے حال سے کہو بہت بہت شکریہ، یہ بھی نہیں چاہیے ہم کو۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کتنا ایک دم یعنی یہ سلوک، اور سلوک ایسا کہ اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہنا، نہ چیز نہ لفظ، تھینک یو بھی نہیں چاہیے، شکریہ بھی نہیں چاہیے ہم کو۔ تو یہ اسلامی اخلاق ہے، اور یہاں عام طور سے انسان غلطی کرتا ہے۔ ایک یہ کہ جب تک تم صحیح ہم بھی صحیح، تم غلط تو ہم بھی غلط،
یہ کیسا ہوا؟ تمہارا زیروکس ہم، ہمارا بٹن تمہارے پاس، جیسا تم ویسے ہم، تم سانپ تو سانپ، ہم بھی سانپ، تم گرگٹ تو ہم بھی گرگٹ، ہم رنگ بدلیں گے تمہاری طرح، تمہارا آئینہ ہم ہیں۔ یہ کتنا، یہ سب سے کمزور آدمی غلام ہے اس کا۔ یہ جو آدمی دوسرے کے اخلاق کو اپناتا ہو یہ اس کا غلام ہے، یعنی اس کا اپنا کوئی، اس کی اپنی اسٹیئرنگ نہیں ہے، اس کا اپنا اصول نہیں ہے، جیسے تم ویسے ہم، تم اچھے تو ہم بھی اچھے، تم برے تو ہم بھی برے، تو یہ مطلب اس کا ناقص ہے، یہ آزاد نہیں ہے، یہ غلام ہے۔ آزاد کون ہے؟ اس کا اپنا اصول ہو، تو سمجھدار تو میں بھی سمجھدار، تو جاہل تو بھی میں سمجھدار، میں تیری طرح نہیں بنوں گا۔ تو جیسے حدیث میں کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، ادِ الامانۃ من ائتمنک ولا تخن من خانک، جس کی امانت تیرے پاس ہے امانت ادا کر دے، جب مانگے وہ تو دے دے، اور اس کے ساتھ بھی خیانت مت کر جس نے تیرے ساتھ خیانت کی ہے۔ اس نے آپ کے ساتھ خیانت کی، اب آدمی کیا بولتا ہے، اس نے خیانت کی تو میں بھی کر سکتا ہوں، نہیں، ولا تخن من خانک، جس نے تیرے ساتھ خیانت کی تو اس کے ساتھ خیانت مت کر۔ یعنی جوابی اخلاق اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ ہاں کبھی کوئی برا آدمی ہے، اس کی اصلاح کے لیے آپ کو سختی اپنانی پڑ سکتی ہے، لیکن وہ سختی جذبات کے بہاؤ میں نہیں ہونا چاہیے، وہ سختی اصول کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ جیسے ایک بچہ ہے غلطی کیا، آپ اپنا آفس کا یا کہیں کا غصہ آپ اس پر نکال رہے ہو اس کی غلطی پر، تو آپ نے اپنے جذبات کی بنیاد پر وہ کیا، اس سے اس کی اصلاح نہیں ہوگی۔ لیکن واقعی آپ نے دیکھا آپ کا بڑا پیارا بچہ ہے اور اس نے غلطی کی، اور ایسی غلطی کی جس پر اس کو ڈانٹنا چاہیے، آپ کا دل کر رہا ہے کہ اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، آج عید کا دن ہے، خواہ کیوں گھر میں سب کا موڈ خراب ہو جائے، لیکن آپ نے دیکھا واقعی غلطی اس نے ایسی کی ہے کہ اس کو ڈانٹنا چاہیے شرعاً، تو آپ اصولی طور پر آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں، اصولی طور پر آپ نے اس کو ڈانٹا۔ تو اخلاق جو ہے یا تو جوابی ہوتے ہیں، رد عمل اس کو کہتے ہیں، ریاکشن، یا پھر اس میں اغراض ہوتی ہیں۔ اغراض والے اخلاق بنیے کے اخلاق ہیں۔ اغراض والا کیسا ہے؟ آپ دیکھیے مثال کے طور، ایک بنیا بیٹھا ہے اور پوری دکان میں مکھیاں ہیں، جیسے ہی کوئی کسٹمر جاتا ہے، ہاں صاحب کیا چاہیے صاحب، اور بالکل آپ کی سب چیزیں برداشت کرے گا، کیوں؟ اس کو مال بکانا ہے اپنا، تو یہ بنیا ہے، یہ پروفٹ اینڈ لاس میں سوچتا ہے، یہ دنیا میں سوچتا ہے، آخرت نہیں، آخرت کی بنیاد پر نہیں۔ وہ آپ کے لیے اٹھا کیونکہ آپ اس کی دکان میں گئے، لیکن اگر آپ دکان کے باہر کوئی آدمی دوسرا جا رہا ہے، وہ گر گیا اگر، تو یہ اٹھے گا؟ چانسز ہیں نہیں بھی، زیادہ چانسز نہیں ہے، خصوصاً اگر اس کی دکان میں گاہک ہو تو وہ اس کو اٹھانے کے لیے جائے گا نہیں، لیکن گاہک کے لیے اٹھ رہا ہے وہ۔ لیکن کوئی آدمی اگر گر گیا گاڑی سے، اس کے لیے نہیں اٹھ رہا ہے، کیوں؟ اس میں کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ دو گاہک چلے جائیں گے دکان چھوڑ کے۔ تو بنیے کا اخلاق کیا ہوتا ہے؟ یہ دنیا کے لیے ہوتا ہے، لیکن مومن کا اخلاق اللہ کے لیے ہوتا ہے، آخرت کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں نہیں ملا چلے گا، یہاں نہیں ملا اچھا۔ صحابہ، دنیا میں ملنا بری بات نہیں ہے، انسان کے نیک ہونے پر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے، لیکن صحابہ اتنے اعلیٰ لوگ تھے کہ وہ ڈرتے تھے اس بات سے کہ اگر ہم نے کوئی نیکی کی ہے اور دنیا میں مل رہا ہے تو کہیں اللہ دنیا میں دے کے ہماری چھٹی تو نہیں کر رہا ہے کہ قیامت کے دن کچھ نہیں ملے گا، لے لو تمہارا لے لیا۔ تو صحابہ اتنے اعلیٰ لوگ تھے۔ مومن ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ کرتا ہے، چاہے وہ عبادات کرے، چاہے وہ دین کے لیے کچھ کرے، چاہے وہ بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کا سلوک، اس کا اخلاق، اس کا عمل دنیا کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہاں ملے گا کہ نہیں کچھ، اس کا اخلاق اللہ کے لیے۔ جسے آیت آپ نے سنی ابھی ہے کہ ہم تم کو کھلاتے ہیں، کس کے لیے کھلاتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کے لیے ہم کھلا رہے تم کو، ہمارا کچھ نہیں ہے اس کے اندر۔
ان کا دل یہ بول رہا ہوتا ہے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی جزا نہیں چاہتے، ہم تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہتے۔ یہ جو اخلاق ہے، اگر لوگ ایسے ہو جائیں، اگر 100 میں سے 10 مسلمان ایسے ہو جائیں، آپ بتائیے آبادیوں میں اسلام کی دعوت میں کتنا فرق پڑ سکتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کے پھیلنے کے لیے اخلاق کھاد کی طرح ہے، جیسے پیڑ بڑھنے کے لیے ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیے عیسائی مشنریاں جھوٹے اخلاق کی بنیاد پر لوگوں سے اچھا سلوک کر کے ان کے دین کو بدل رہی ہے، اور مسلمان ہیرا سونا بہترین چیز اس کے پاس ہے، لیکن لوگ مسلمان سے بدظن کیوں ہیں؟ مسلمان کا اخلاق اچھا نہیں ہے، پان کھاتا ہے، تھوکتا ہے، ہمارے پاؤں پہ آیا اور بھائی پاؤں پہ تھوک رہے ہیں، بولے پاؤں ہٹانے نہیں آتا کیا؟ یہ بھی اچھی زبردستی ہے، تھوک رہا ہے، پاؤں پہ کپڑوں پہ اڑ رہا ہے، بولے تھوڑا ادھر سرک، تھوڑا ادھر ہو جا، رستہ اللہ کا، گورنمنٹ کا، ہم ٹیکس دیتے ہیں اس کا۔ اچھا بہت اچھی بات ہے بھائی، کہ اگر زیادہ کچھ بولے گا اس کو بھی معلوم ہے، کیلکولیٹڈ معاملہ ہے اس کا بھی، بول رہا ہے یہ پان کے دھبے ہیں، زیادہ کچھ کیا تو میری خون کے دھبے اس پہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، تم صحیح ہو، تمہارا رستہ ہے، ہم کو اجازت ہے کہ چلنے کی اس پہ۔ بہت سارے مسلمان ایسے نہیں ہیں، اچھے مسلمان بھی ہیں، لیکن ایک عام تصویر جو ذہنوں میں ہے، میڈیا نے بھی بنائی ہے، مسلمان کیسا رہتا؟ سر پہ گول ٹوپی، کان میں بالی، گلے میں تعویذ، ہاتھ میں چھری، لنگی اور بنین، یہ مسلمان رہتا ہے، یہ تصویر ہے۔ میڈیا نے بھی بہت اس میں کمی جو بچ گئی تھی، تھوڑی کمی رہ گئی تھی کسر، وہ میڈیا نے بھی پوری کر دی ہے کہ مسلمان ایک دم ٹیررسٹ۔ اب لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، آپ گاڑی میں چڑھے ہیں، اب آپ کا تھوڑا بھی دھکا بھی لگ جائے گا کسی کو تو وہ سمجھے گا ٹیررسٹ ہے۔ اب ایسے میں مسلمان اگر تو میں کرنے لگے تو اس کا یقین اور پختہ ہو جائے گا، ہاں برابر ہے، تو میں نے نیوز پیپر میں پڑھا ہوں یہ لوگ ایسے رہتے ہیں۔ اس تصویر کو ہم کو توڑنا پڑے گا۔ جو جھوٹا ہمارے بارے میں جھوٹ بات پھیلائی گئی ہے بہت ساری، ہر کمیونٹی میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، کون سی کمیونٹی ایسی ہے جو اس میں برے لوگ نہیں ہیں؟ ہر کمیونٹی، انسان کو بنایا اللہ نے ایسا، اس میں خیر و شر دونوں کے امکانات ہیں، تو ہر سماج میں اچھے برے دونوں ہوتے ہیں۔ لیکن آج اگر اسلام سے لوگوں کو روکنا ہے، سب سے اچھا طریقہ اس کا کیا ہے؟ مسلمان بہت برے ہیں، تم ان لوگوں میں جاؤ گے تمہارا جینا آرام کر دیں گے، یہ بہت گندی کمیونٹی ہے، بہت خطرناک کمیونٹی ہے، اس میں سانس لینا بہت مشکل ہے، یہ مگرمچھ کا دریا ہے، تو کون آئے گا بیچارہ؟ آج میڈیا یہ کر رہی ہے۔ اب مسلمان کو اس تصویر کو توڑنے کے لیے عملی ثبوت پیش کرنا پڑے گا، اور کسی بھی جھوٹ کا سب سے اچھا رد کیا ہوتا ہے؟ اس کے خلاف عمل، اس کے خلاف عمل۔ کوئی آدمی کسی پر تہمت لگا دے یہ آدمی خائن ہے، اس کا اکاؤنٹ سامنے جھوٹ ثابت ہو گیا ہو، کسی کے بارے میں کوئی کہے کہ یہ جس کو دیکھے اس کو مارتا ہے، کسی گرے ہوئے کو ہاتھ پکڑ کے اٹھایا، گاڑی پہ لا کے گھر کو چھوڑا، جھوٹ ثابت ہو گیا، ایسا تھوڑی ہے وہ اچھا ہے وہ۔ تو جھوٹ کی تردید زبان سے آپ کریں اتنا پاورفل نہیں ہوتا ہے، جھوٹ کی تردید آپ عمل سے کریں بہت ایزیلی جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے۔ آج اسلام کے بارے میں جو جھوٹ بولا جا رہا ہے اس میں بہت بڑا حصہ مسلمانوں کے بارے میں ہے، آئے دن میڈیا میں مسلمانوں کا کچھ نہ کچھ کیس آ جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر مسلمان جو کچھ بھی دھوم کرنا ہے کر دیتے ہیں، اس سے اور ثابت ہو، دیکھو اسے ڈینجر لوگ ہیں یہ لوگ۔ یعنی میڈیا نے کیا سوچا ہے، کیا کام ہے ان کا کہ ان کو پیچھے سے مارو، یہ زور سے چلاتے ہیں، سامنے بیٹھی پبلک کو دکھائی دے کچھ چلاتا ہے، کیسا کچھ بھی نہیں کیا میں نے، اور اس نے کیا کیا، پن چبو دیا اس کو، چلا زور سے مسلمان، دیکھو سائلنس نہیں رکھتا ہے بالکل، یہ چیخ پکار کرنے والے قوم ہے۔ مسلمان سمجھدار ہونا چاہیے، اسلام کی دعوت کا اگر ذہن ہو سب صحیح ہو جاتا ہے، لیکن زندگی کا مقصد اگر آدمی کے پاس نہیں ہے تو جو فٹ بال کی طرح جہاں اس کو لے جائے گا جائے گا۔ یہ فٹ بال ہے، لوگوں کی ہے نا
کک کھا رہا ہے اور گول دوسروں کے ہو رہے ہیں. سوچئے گول دوسروں کا لات کون کھا رہا ہے؟ کھا رہا ہے. ہم اس کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اس قوم اس امت کو اللہ نے عالم کی قیادت دی. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین لوگ ہو، تم دوسروں کے لیے نکالے گئے ہو، دوسروں کے لیے چنے گئے ہو. قیادت والی قوم ہے. اور کی صحابہ نے قیادت سے سارے عالم کی قیادت کی انہوں نے. ان کی حکومت میں، ان کی خلافت میں، ان کے دور میں لوگوں کو امن محسوس ہوا. انصاف والے لوگ ہیں یہ، بہت اخلاق والے لوگ ہیں یہ، بہت اچھے لوگ ہیں یہ، امانت دار لوگ ہیں یہ، سچے لوگ ہیں یہ، احسان کرنے والے لوگ، معاف کرنے والے لوگ ہیں یہ، عدل والے لوگ ہیں. انہوں نے عملی نمونہ پیش کیا. لیکن آج اسی علم کے تابع نہ ہونے کی وجہ سے اور اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دینے کی وجہ سے مسلمان دوسروں کی ترقی کے لیے سیڑھی بن کے ان کے قدموں کے نیچے بن رہے ہیں کہ اس کے سر پہ پاؤں رکھ کے دوسرے ترقی کریں گے. جس کو بھی میڈیا اپنا پھیلانا ہو، مسلمانوں کا کوئی کیس لو، اس کا اخبار بک جاتا ہے، اس کا ٹی وی چینل چل جاتا ہے. مسلمان کا کیس بہت ایزی ہے. مسلمان کو تھوڑا چھیڑ دو، ساری دنیا مسلمان چلاتے ہیں، میڈیا میں آ جاتا ہے، پبلک میں نام ہو جاتا ہے. مسلمان دوسروں کی ترقی کا زینہ بن چکا ہے کہ اس کے اوپر پاؤں رکھ کے سیڑھی کی طرح دوسرے لوگ اوپر چڑھ رہے ہیں، وہ ادھر کا ادھر ہی پاؤں میں قدموں میں پڑا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ واقعی ان اخلاق کو، ان اصولوں کو، اس زندگی کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اس میں صرف اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے. لیکن جو آدمی اپنے نفس کو مارتا ہے، دنیا میں اس کے لیے ترقی یقینی ہے. دوسرے کو اگر آپ کو ہرانا ہے، دوسرے پر اگر آپ کو دوسری قوموں پر غالب آنا ہے، دوسروں سے آگے بڑھنا ہے، پہلے اپنے اوپر قابو پانا پڑے گا. جو اندر قابو نہیں پا سکتا، جو اندر نہیں جیت سکتا، باہر کیا جیتے گا؟ باہر جیت کے بھی وہ واپس فیل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ فتح، وہ کامیابی، وہ ترقی وقتی ہوگی. اگر واقعی اس کی فتح اپنے آپ پر ہے تو یہ آدمی آگے بڑھ سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا ہے. حدیثوں پر آپ غور کریں، کتاب ایک ایک حدیث پر لکھی جا سکتی ہے، اتنا مواد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو کشتی میں پچھاڑ دے. پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ پر قابو پائے. ایک ہوتی ہے باہر کی جنگ، ایک ہوتی ہے اندر کی جنگ. پاورفل کون ہے؟ باہر کی جنگ میں جیتنے والا یا اندر کی جنگ میں جیتنے والا؟ حدیث ہم کو بتا رہی ہے پہلوان وہ نہیں ہے جو باہر کی کشتی میں جیتے، دوسرے کے اوپر غالب آئے. واقعی پہلوان وہ ہے جو اندر کی کشتی میں، اندر کی جنگ میں جیتے، اپنے اوپر قابو پائے. اس لیے کہ جو اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتا ہے وہ بعد میں کبھی نہ کبھی پھر فیل ہو جائے گا. کیونکہ انسان کی ترقی میں، انسان کی کامیابی میں سب سے بڑا روڑا، رکاوٹ وہ خود ہوتا ہے. اس کو ہمیشہ یاد رکھیے. انسان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ وہ خود ہے. اپنی زندگی پر ہم اگر غور کر لیں تو ہم کو باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اکثر اوقات ہم اپنی کمی کی وجہ سے ناکام ہوتے ہیں. تو اخلاق میں ایک اخلاق کیا ہے؟ جوابی. دوسرا اخلاق اصول کی بنیاد پر. اخلاق میں ایک چیز کیا ہے؟ دنیا میں کچھ ملتا ہے تو ہم کریں گے، غریبوں کو کھلائیں گے، اور ایک غریب کو کھلائیں گے اور 5 فوٹو نکالیں گے. اور وہ کیا آنا چاہیے؟ ٹائم میگزین میں آنا چاہیے. یہ اخلاق نہیں. اخلاق کون سے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اخلاق، کہ جا رہے ہیں ایک بوڑھی کو کھلا رہے ہیں، اس کی صفائی کر رہے ہیں، معلوم نہیں کیوں پیچھے پیچھے جانے والا بول رہے ہیں جاتے کدھر ہے رات کو اندھیرے میں؟ مسلمانوں کا غلبہ کیا ہے؟ کچھ تو کنٹروورسی، کچھ تو گڑبڑ دکھ رہی ہے یہاں پر. کیا مسٹری ہے یہ؟
پیچھے پیچھے جا رہا دیکھ رہا ہے، بعد میں جا کے تو بوڑھی بتا رہی ہے، یہ آدمی آتا ہے ہمیشہ میرے پاس، زمانے سے آتا ہے، میری صفائی کرتا ہے، مجھ کو کھلاتا ہے اور جاتا ہے، معلوم بھی نہیں کسی کو کون ہے یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اس کے ہاتھ میں چابی ہے، اس کے قلم سے حکومتوں کے تختے الٹتے ہیں، اتنا پاور، لیکن ایسا آدمی کیوں؟ یہ اخلاق کون سا ہے؟ اللہ کی خاطر، آخرت کی خاطر۔ تو آج دنیا میں اخلاق ہیں، لیکن آج دیکھیے آپ بزنس والے اخلاق ہیں، آج مارکیٹنگ میں، مینجمنٹ میں یہ اخلاق سکھائے جا رہے ہیں۔ ہیلو سر، ہاؤ ڈو یو ڈو، فون آتے ہیں جو بھی، تو کیسا بولتے ہیں؟ بینک کے کبھی فون آ جائے گا آپ کو، کبھی کوئی کمپنی میں، آپ کہیں مال میں جا رہے ہو، آپ کے ساتھ اخلاق برتیں گے، باہر آپ دیکھیے وہ اخلاق نہیں ہے، کیوں؟ تجارتی اخلاق ہے، تجارتی اخلاق نہیں چاہیے، اللہ والے اخلاق، یہ اخلاق اصل ہے۔ مسلمان کو ایسا بننا چاہیے، تب جا کر وہ داغ اور وہ دھبے جو اسلام پر اور مسلمانوں پر لوگ لگا رہے ہیں وہ دھل سکتے ہیں۔ تو یہ دو بات یاد رکھیں، جوابی اخلاق نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرے تجارتی اخلاق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اصولی اخلاق ہونا چاہیے اور اخروی اخلاق ہونا چاہیے، اللہ کی خاطر، آخرت کے لیے۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں، اخلاق کی اہمیت کیا ہے؟ آئیے ایک ایک کر کے ہم اس کی فضیلت دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اخلاق کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد اخلاق کی تکمیل تھا۔ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، کیوں؟ تاکہ اخلاق کا وہ باب مکمل کر دیا جائے، انسانیت کو اخلاق کے اعتبار سے کامل رہبری مل جائے۔ جو کچھ باتیں رہ چکی تھیں یا کچھ باتیں بگڑ چکی تھیں، جو پچھلے نبیوں نے آ کے دیں، کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ، سب کے اوپر ایک حکم قیامت تک کے لیے، واقعی اخلاق کیسے انسان کے ہونے چاہیے، ڈیٹیلڈ تعلیمات مل جائے انسانیت کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے آپ کو نبی اور رسول بنایا، یہ بھی ایک چیز تھی۔ توحید کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی ایک وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، مجھ کو رسول بنایا گیا، نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اچھے اخلاق کو کامل کر دوں، لاتمم صالح الاخلاق، تاکہ میں صالح اخلاق کو تمام کر دوں، کمپلیٹ کر دوں، کوئی کسر نہ چھوڑوں، کوئی انسان یہ نہ کہے کہ اخلاقی اعتبار سے کامل رہبری نہیں ملی، سارا اخلاق قول اور عمل کے ذریعے سے آپ سکھا کے چلے جائیں۔ تو یہ ابن سعد نے اس کو روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے امام البخاری نے الادب میں اور حاکم اور بہقی نے شعب الایمان میں اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ صحیح روایت ہے۔ شیخ الالبانی نے اس کو صحیح جامع صغیر میں صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اخلاق اتنی اہم چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مقاصد میں سے ایک مقصد اخلاق کی تکمیل بھی تھا۔ نمبر 2، اچھا اخلاق زیادہ اچھا ہے یا مال زیادہ اچھا ہے؟ بولنے میں تو آدمی بول دے گا اخلاق اچھا ہے، لیکن جب مال کھو کے اخلاق برتنا ہو تب سمجھ میں آتا ہے کہ اخلاق زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ مال زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو جائیداد کچھ مل جائے یہ زیادہ اچھی بات ہے، یا کسی کو پیدائشی طور پر اچھے اخلاق مل جائے؟ ایک آدمی پیدا ہوا تو اکاؤنٹ میں پہلے سے بیلنس اچھا تھا اس کا، کیونکہ اس کے لیے کوئی چھوڑ کے مرا ہے، یہ زیادہ اچھا ہے، یا اللہ نے اس کو اچھے اخلاق کی توفیق دی، یہ زیادہ اچھا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا جواب کیا ہے؟ اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، 4 چیزیں ہیں اگر تجھ کو وہ مل جائیں تو دنیا میں سے کچھ بھی تیرا کھو جائے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ٹینشن کی چیز نہیں ہے، دنیا میں کیا کھویا، نقصان ہوا، کوئی مسئلہ نہیں، 4 چیزیں مل جائیں، سب مل گیا تیرے کو، کوئی کھونا نہیں ہے تیرا۔ کیا ہے وہ؟ حفظ امانت، امانت کی حفاظت کرنے کی صفت، امانت داری،
کہ کوئی چیز رکھے، جیسے کوئی آپ کو کچھ دے کہ جائے ذرا سنبھالیے تھوڑی دیر، اور اس میں کیا ہے، اس میں کھیر ہے. اب وہ بیچارہ ذرا گیا، جا کے آنے تک اس نے دیکھا اور کھیر تو میری فیوریٹ ڈش ہے. تھوڑا چکھ کے دیکھ لیتے ہیں، چکھنا کھانا تھوڑی ہوتا ہے، ڈکشنری میں بھی چکھنا کھانا نہیں ہے، چکھنا ہے. تو ایک انگور والا دیتا ہے تو یہ کھیر ہے، تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کوئی برا نہیں مانتا ہے اس کو، کھا لیا اس کو، اور جو کھایا اس نے تو سر یہ تو بہت اچھی کھیر ہے. تو یہ کیا ہوئی؟ یہ خیانت ہے. پھر وہ مال میں ہو یا کسی اور چیز میں ہو. تو خیانت نہیں بلکہ حفظ امانت، چاہے حاجت ہو، چاہے داعیہ اندر سے شیطان بہکائے، نہیں، امانت داری. حفظ امانت وصدق حدیث، بات کی سچائی، سچ بولنا، جھوٹ نہیں. وحسن خلیقت، اور اچھا اخلاق. وعفت فی طعمت، اور کھانے میں عفت، پاک دامنی، حرام نہیں کھاتا ہے، حلال ہی کھاتا ہے. یہ 4 چیزیں جس کو مل جائیں وہ آدمی دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے. دنیا میں کتنا بھی لاس میں ہو، لاس میں نہیں ہے. آپ فرما رہے ہیں دنیا کا کچھ بھی تجھ سے کھو جائے، فوت ہو جائے، لاس ہو جائے، کوئی پرابلم نہیں، کوئی پرواہ نہیں، تجھ کو سب مل گیا ہے. کیا ہے وہ؟ امانت داری، زبان کی سچائی، اور اچھا اخلاق، اور حلال کھانا. یہ 4 چیزیں جس کو مل جائیں وہ آدمی مالدار آدمی ہے. اس کو امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا، طبرانی نے الکبیر میں، اور صحیح روایت ہے. نمبر 3، مال سے آپ لوگوں کو خرید نہیں سکتے، بہت مشکل ہے. ویسے آج کل تو خرید سکتے، بہت ایزی ہو گیا ہے. مال سے کوئی آدمی جیتا نہیں جا سکتا ہے، واقعی اصول والا اچھا آدمی اس کو نہیں جیت سکتے آپ مال سے. لیکن اخلاق سے آپ اس کو جیت سکتے ہو. اخلاق کی طاقت مال سے زیادہ ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکم لن تسعوا الناس باموالکم ولکن یسعهم منکم بسط الوجہ وحسن خلق. تم لوگوں کو مال سے نہیں جیت سکتے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے. ایک ہوتا ہے خریدنا، وہ الگ ہے، جیتنا الگ ہوتا ہے. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ خریدنا کیسا ہوتا ہے؟ جیسے ووٹ وغیرہ کے میں خریدتے لوگ، 1000 ایک ووٹ، فیملی اتنی تو کتنے آدمی ہیں، اتنے آدمی، وہ خرید لیتا اس کو. یا جیسے دنیا معاملات میں ایک آدمی رشوت دے کے یا کچھ بھی کر کے خرید لیتا ہے، جھوٹی گواہی وغیرہ وغیرہ. اس میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی دل سے نہیں بکتا ہے، بولتا بھائی ملے گا تو کریں گے، بعد میں تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں. پھر واپس وہ ملے، ایک کام کر دو، بولے نہیں اور لاؤ. تو وہ ٹیمپرری ہوتا ہے، وہ ایک بانڈ ہوتا ہے، وہ بزنس ہے. لیکن اخلاق سے ایسا نہیں ہوتا ہے. اخلاق سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی اس کا ہو جاتا ہے. پھر جہاں بھی ملے گا السلام علیکم کیسے ہیں، جہاں بھی ملے گا اس کے ساتھ ملاقات، اس کے ساتھ بیٹھے گا، بات چیت، اس کے دکھ درد میں کام آئے گا. تو یہ اخلاق ہو گیا ہے. تو اخلاق سے ایک آدمی کو جیتا جا سکتا ہے. مال سے آپ خرید سکتے ہیں، اس کو جیت نہیں سکتے. آپ مال سے جیت نہیں سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم مال سے لوگوں کو جیت نہیں سکتے، لیکن تم ان کو جیت سکتے ہو بسط الوجہ، خوش مزاجی سے اور اچھے اخلاق سے. آپ جا رہے ہیں راستے میں، بس میں ہیں، ٹرین میں ہیں، سگنل پہ آپ رکے، سائڈ میں دیکھا کسی کو آپ نے، بیچارہ وہ بھی جا رہا ہے، بچہ اس کی گاڑی پہ سامنے ہے، آپ نے بچے کو دیکھ کے مسکرائے، اور بیٹا کیسے ہو، کیا ہے؟ باپ کیا بولے گا؟ انکل کو تھینک یو بولو. انکل دیکھو کیا بول رہے ہیں، جان نہ پہچان. لیکن اچھے اخلاق سے کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ ایک رشتہ بن جاتا ہے. اگلے سگنل پہ وہ ملے گا تو آپ کو دیکھ کے مسکرائے گا، کہاں جا رہے ہیں آپ، کہاں رہتے ہو، اچھا ٹھیک ہے. تو اخلاق والا. کہیں اور مل گیا تو آپ کو آ کے ہاتھ ملائے گا، کیسے، کیا دیا آپ نے اس کو؟ کچھ بھی نہیں. آپ مسکرائیں اس کو دیکھ کے، آپ نے اس کو حال پوچھا. اچھا اخلاق جو ہے یہ بانڈنگ ہے، رشتہ پیدا ہو جاتا ہے. آپ اس سے کچھ دین کی بات بھی پھر کر سکتے ہو. آپ اس کے ساتھ میں بول سکتے ہیں، آج دیکھو زمانہ کے لوگ کیسے برے ہیں، کیسے لوگ دور میں ہم آ گئے ہیں، انسانیت نہیں، تو وہ بھی بولنا شروع کرے گا. پھر آپ بولو گے اسلام میں تو ایسا ہے. اچھا اسلام میں ایسا ہے؟ کوئی کتاب ہے کہ آپ کے پاس؟
تو دھیرے دھیرے بات اس سے ہو سکتی ہے. اچھا اخلاق. لیکن اگر بد اخلاقی سے دوست بھی دشمن ہو جاتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ تم مال سے لوگوں کو نہیں جیت سکتے ہو، ان کے دل نہیں جیتے جا سکتے ہیں، لیکن تم خوش مزاجی اور اچھے اخلاق سے لوگوں کو جیت سکتے ہو. خوش مزاجی اور اچھا اخلاق. اس کو امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں، ابو یعلا نے اور بزار وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور یہ صحیح روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے، حسن لغیرہ ہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اپنے نبی سے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے نبی، یہ آپ کے رب کی رحمت کا اثر ہے، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے ہو. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے نبی، اگر آپ فَضًّا سخت زبان ہوتے، غلیظ القلب سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ لوگ آپ کے آس پاس سے بھاگ جاتے ہیں، آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. فَاعْفُ عَنْهُمْ تو لہٰذا آپ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان کو معاف کرتے رہیں، ان کو معاف کرتے رہیں. ان سے کمی کوتاہی ہوگی، معاف کرتے رہو. معاف نہیں کرو گے بھاگ جائیں گے. پبلک کیا بولتی ہے؟ آپ ہر کسی آدمی کو بھگانا ہے تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ ہر غلطی پہ ٹوکو اس کو، کیونکہ یہ آدمی ہے کہ جلاد ہے، کیا ہے، جب دیکھیں جب سر کھاتا رہتا ہے. آپ معاف کرو. حضرت انس کیا کہتے ہیں؟ 9 سال میں نے خدمت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا تو نے ایسا کیوں کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور آپ نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا ایسا کیوں نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. ہاں اصولی اعتبار سے اصلاح کی جائے گی، غلطی ہے دینی اعتبار سے وہ اور بات ہے، لیکن ذاتی معاملات میں نہیں. تو اگر آپ سخت زبان ہوتے، سخت دل ہوتے، لوگ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اچھے اخلاق سے لوگ جڑے رہتے ہیں. کیا فرمایا اللہ نے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم بنا دیے گئے ہو. انسان کی نرمی لوگوں کو اس سے جوڑے رکھتی ہے اور سختی لوگوں کو اس سے دور کر دیتی ہے. تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اچھے اخلاق کی ریڑھ کی ہڈی کیا ہے؟ نرمی. نرمی سے لوگ جڑے رہتے ہیں. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ آپ ان کو معاف کرتے رہو. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اور اللہ سے بھی ان کے لیے مغفرت مانگو. خود بھی معاف کرو، اللہ سے بھی معاف کراؤ، اللہ سے بھی دعا کرو ان کو معاف کرنے کی. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اور دینی معاملات میں ان سے مشورہ کرو، ان کو ان کی بھی آئیڈیاز شیئر کرو، ان کو بھی بولو بتاؤ تمہارے ذہن میں کیا ہے، تو ان کو بھی اہمیت دو، ان کی بھی قدر کرو. تو یہاں یہ دیکھیے کتنے اصول مل رہے ہیں ہم کو. نرمی قریب کرتی ہے. نمبر 2 معاف کرنا آدمی کو قریب کرتا ہے. دیکھیے ایک آدمی نے غلطی کی، وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے آپ تو گیا کام سے، لیکن آپ نے کہا چلو کوئی بات نہیں. کہ کوئی آدمی آپ کے گھر میں آیا اور اس نے کچھ پھوڑ دیا، اب آپ دیکھ رہے ہو اس کو اوپر سے نیچے تک. اگلے ٹائم وہ آئے گا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، جلدی سے گاڑی کو کک مار کے نکل گیا. زیادہ رکتا تو خرچہ مانگتے کہ کیا معلوم نہیں. لیکن آپ کا کچھ نقصان ہو گیا، آپ نے ایسا بتایا ایسے آپ کو تکلیف نہیں ہوئی، چلو کوئی بات نہیں، چلو کوئی بات نہیں. اس آدمی کو لگے گا میں نے تو غلطی کی ہے، لیکن انہوں نے کتنا میرے ساتھ درگزر کا معاملہ کر دیا ہے، میری وجہ سے ان کو ٹھوکر لگی، میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی، میری وجہ سے ان کا نقصان ہو گیا، میں نے غلط کام کیا، لیکن انہوں نے معاف کر دیا، کوئی بات نہیں. تو اس آدمی کے دل میں آپ کے لیے جگہ بن جاتی ہے. تو ایک آدمی کو آپ اخلاق سے جیت سکتے ہو، اخلاق سے آپ جیت سکتے ہو. تو یہاں معلوم ہوا معاف کرنا، اور اسی طرح سے مغفرت کی دعا کرنا، دعا دینا آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہارا بیڑا پار کر دے. دعائیں کسی کے لیے کرنا اس کو قریب کرتا ہے. اور مشورہ کرنا، یعنی تمہاری بات بھی قابل غور ہے، یہ نہیں کہ چھوڑو تمہاری بات کہ میری بات سنو. اکثر لوگ بولنے کی شوقین ہوتے ہیں، اکثر لوگ اس بات کے شوقین ہوتے ہیں کہ میری بات کبھی غلط نہیں ہوتی اور تمہاری بات کبھی صحیح نہیں ہوتی ہے جب مجھ سے ٹکرائے. لیکن واقعی لوگوں کو قریب کرنے والی چیز کیا ہے؟ اچھا آپ کے پاس کیا ہے، آپ کی بات، دوسرے میں انٹرسٹ لینا.
وشاورہم فی الامر. آپ جتنی کتابیں دیکھو گے کچرا ہے ان ساری چیزوں. یہ گہرے اصول ہیں, اس کو تھوڑا پھیلانا پڑتا ہے بس. وشاورہم فی الامر کا مطلب کیا ہے؟ نبی ہے, نبی سب سے انٹیلیجنٹ انسان ہے, لیکن آپ کیا کرو؟ ان سے مشورہ کرو. یعنی تمہاری کیا رائے ہے, تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ یعنی تمہاری بھی عقل کی قدر میں کرتا ہوں, تمہاری سوچ کو بھی میں سنتا ہوں. تم بولو میں سنتا ہوں. اکثر لوگ کیسے رہتے ہیں؟ تم سنو, میں بولنے کے لیے پیدا ہوا ہوں, اور جب تم بولو گے میں بیچ میں کاٹوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری بات کوئی اہم بات ہے, میری اہم بات ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے, ہر آدمی کے پاس سب سے اہم بات ہوتی ہے. لیکن وشاورہم فی الامر کا مطلب کیا ہے؟ تم دوسروں میں انٹرسٹ لو, تم دوسروں کی بات کی قدر کرو, ان کی سوچ کی قدر کرو, ان کو بولنے دو. یہ وشاورہم فی الامر ہے. اس سے آدمی قریب آتا ہے, اس سے آدمی قریب آتا ہے. اس لیے بعض تابعین کا قول غالباً قتادہ ہے, کہتے ہیں بعض اوقات ایک آدمی کوئی بات بولتا ہے تو میں اس کو ایسا سنتا ہوں جیسے پہلی مرتبہ سن رہا ہوں, حالانکہ وہ بات اس کے پیدا ہونے سے پہلے میں جانتا تھا. پیدا بھی نہیں ہوا تھا وہ, تب سے وہ حدیث مجھ کو معلوم ہے. میری زندگی پوری علم میں کٹی ہے, لیکن وہ کوئی حدیث جب مجھ کو سناتا ہے کہتا ہوں اچھا ایسی حدیث ہے, ہاں ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بولنا چاہ رہا, اس کو بولنے دو. آدمی کو بہت تکلیف ہوتی ہے اس کو بولنے نہیں دیے تو. وہ ایسا ہے جیسے اس کی ناک پکڑ کے آپ سانس روک لیں اس کا. آدمی چاہتا ہے بولنے. علمہ البیان, اللہ نے انسان کو بولنا سکھایا ہے. وہ چپ نہیں بیٹھے گا, وہ چپ نہیں بیٹھ سکتا وہ. تو وہ شاورہم, یہاں اللہ نے کیا کہا؟ نرمی. اچھے اخلاق سے آپ لوگوں کو جیت سکتے ہو. اپنے باہر بھی آدمی جینا سیکھے. بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں اپنے اندر ہی میں سے میں ہی رہ جاتا, وہ کوئی آتا نہیں اس کے پاس. لیکن وہ لوگ دیکھیے جو لیڈرز ہوتے ہیں, جو لوگ دنیا میں قوم کو لے کے چلتے ہیں, وہ صرف اپنے اندر جینے والے ہوں تو اس کے پاس سے لوگ ہٹ جاتے ہیں. وہ اپنے باہر جینے والا ہو, وہ دوسروں کی زندگیوں میں جینے والا ہو, لوگوں کو قریب کر سکتا ہے, ہمدردی, اخلاق, تو لوگ قریب آتے ہیں, ورنہ کوئی نہیں آتا ہے. سب میں کرے آدمی نہیں آتا کوئی اس کے قریب. نمبر 4, ایمان اور اخلاق میں بہت گہرا تعلق ہے. ایمان اور اخلاق کی جوڑی ایسے کیسے؟ کہاں ایمان عقیدہ ہے, اخلاق سلوک ہے. لیکن اسلام ہم کو سکھاتا ہے کہ ایمان کا جو کنیکشن ہے وہ اخلاق سے جڑا ہوا ہے, اور اخلاق کی بنیاد ایمان پر ہوتی ہے. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا. لوگوں میں ایمان میں کامل تر لوگ وہ ہیں جو ان میں اخلاق میں زیادہ اچھے ہیں. یہ اخلاق ہے, یہ ایمان ہے. ایمان دکھائی دیتا ہے, کیا دکھائی دیتا ہے؟ اخلاق. تو اخلاق جیسا ہے ویسا ایمان ہے. حدیث ہم کو کیا بتا رہی ہے؟ جتنا اچھا اخلاق ہے اتنا کامل ایمان اس کا ہوگا. تو معلوم ہوا کہ ایمان کو ناپنے کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ اخلاق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ دونوں کا کنیکشن ہوتا ہے, دونوں کا کنیکشن ہوتا ہے. اور مثال دیکھیے, یہ مسند احمد, ابو داؤد, ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے. حدیثوں میں بہت ساری برائیوں سے روکنے کے لیے ایمان کا تذکرہ آتا ہے. کیسے؟ دیکھیے, بخاری مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ. جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. پڑوسی کو تکلیف دینا کیا ہے؟ بد اخلاقی ہے. حدیث میں کیا کہا گیا؟ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ نہ دے. یعنی ایمان اور اخلاق کیا ہیں؟ یعنی جو ایمان رکھتا ہے اس نے نہیں کرنا چاہیے ایسا. ایسا کر رہا ہے مطلب ایمان یا تو نہیں ہے یا تو کمزور ہے. ایک آدمی نہیں اٹھ پا رہا ہے, یا تو وہ بیمار ہے یا تو مرا ہوا ہے, اٹھ ہی نہیں سکتا ہو. یا تو ایمان مر چکا ہے یا پھر کیا ہے؟ ایمان بیمار ہے. تو جو آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے
اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ نمبر 2، پھر واپس سے ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ نمبر 2، جو آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ یہ کیا ہے؟ اخلاق۔ اس کے لیے کس کو چیلنج کیا جا رہا ہے؟ کس کو یاد دلایا جا رہا ہے؟ ایمان یاد دلایا جا رہا ہے۔ کس کے لیے؟ اخلاق کے لیے۔ نمبر 3، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ بولے تو بھلی بات بولے ورنہ چپ رہے۔ اگر آپ اس میں غور کریں، نمبر 1 منفی، نمبر 2 مثبت، نمبر 3 قولی، کہ 2 چیزیں عمل سے متعلق ہیں۔ عمل اور قول، اخلاق دونوں میں ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے اخلاق اور عمل سے بھی ہوتا ہے۔ پھر اخلاق میں اچھا کرنا ہی اخلاق نہیں ہے، برے سے بچنا بھی اخلاق ہے کہ نہیں؟ تقویٰ کیا ہے؟ برائی سے بچنا، وہ بھی دین ہے، اور نیکی کرنا یہ بھی دین ہے۔ تو دین کے 2 حصے ہوتے ہیں، پازیٹیو نیگیٹو دونوں ہوتا ہے، کہ اچھا کرنا اور برائی سے بچنا۔ ایک آدمی نماز پڑھتا، حج کرتا، یہ کرتا اور برائی بھی کرتا رہتا ہے، تو یہ خراب کر رہا ہے اپنی زندگی، کہ نیکیاں بھی کر رہا ہے اور گناہ بھی کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، نیکیاں کرو، گناہ سے بچو۔ تو 3 طرح کی چیزیں بیان کی گئیں، قول اور عمل دونوں کو جمع کیا گیا، اور پازیٹیو نیگیٹو دونوں کو جمع کیا گیا۔ کیسے؟ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، یہ برائی سے روکا گیا۔ اور آپ دیکھیے یہاں یہ بتایا گیا پڑوسی، دوسرا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اکثر جھگڑے کس سے ہوتے ہیں؟ پڑوسی سے ہوتے ہیں۔ جو جتنا دور اس سے اتنے اچھے اخلاق، جو جتنا نزدیک اس سے اتنا ڈینجر اخلاق، کیونکہ ہر وقت کپڑے یونیفارم کون پہنا رہے گا؟ اخلاق کا۔ ہر وقت اخلاق کا یونیفارم پہن کے بیٹھنا بہت مشکل ہے، آدمی نکال دیتا ہے ایک دم۔ زیادہ با اخلاق نہیں رہ سکتا آدمی، زیادہ با اخلاق وہی رہ سکتا ہے ہر وقت جو واقعی با اخلاق ہو۔ جو اخلاق کا ڈریس پہنے ہوئے ہیں وہ ٹیمپرری، وہ تھوڑی دیر تک رہے گا، بعد میں واپس سے اتار دے گا، اصل اپنے اس پر آ جائے گا وہ۔ تو واقعی اخلاق جتنے قریبی لوگ ہوتے ہیں ان سے معلوم پڑتے ہیں۔ اور قریبی میں کون ہوتا ہے؟ جس سے اس کی دیوار جڑی ہوتی ہے اور جس کی کیل ٹھوکنے سے ایک دوسرے کی دیوار ہلتی ہے، جس کے چھت کا پانی اس پہ جاتا ہے، ہمیشہ کنٹروورسی رہتی ہے پڑوسیوں سے۔ تو اخلاق جانچے جائیں گے وہاں جہاں سابقہ بارہا پیش آتا ہے اور جس سے اس کا معاملہ ہمیشہ ٹکراتا ہے۔ فلا یؤذی جارہ، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ 2، کوئی دوسرا اس کے پاس آیا، بلایا بن بلایا، اس کو کہیں باہر جانا تھا، اس کا معاملہ صحیح ہے نہیں ہے، اس کی طبیعت ٹھیک ہے نہیں ہے، اب میں آگے مہمان، اور بولے کیا سر درد آیا، گڈو کو بولے جا دیکھ ذرا جا کے کون ہے باہر سے کوئی آیا؟ بولا ابا نہیں ہے گھر پہ۔ مہمان نہیں آدمی پسند نہیں کرتا ہے، سر درد کون یہ کرے۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ اب یہ مثبت پازیٹیو ہے کہ تمہارے یہاں اگر کوئی چل کے آتا ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ کیا کرے؟ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ کہ کوئی اگر آپ سے طلب رکھ رہا ہے، آپ کے پاس آیا ہے، آپ اس کا اخلاق سے اس کے ساتھ سلوک کریں، اس کا اکرام کریں آپ۔ اور نمبر 3، قولی سطح پر انسان محاسبہ کر کے بولنا۔ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ بولے تو بھلی بات بولے ورنہ چپ رہے۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ اخلاق میں ڈینجر چلنے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ ہاتھ بعد میں شروع ہوتا ہے، پہلے کیا شروع ہوتی ہے؟ زبان۔ تو زبان پہ کنٹرول، یہ اخلاق ہے۔ تو قول و عمل مثبت منفی دونوں ایک حدیث میں آ گئے ہیں، ایسی کئی حدیثیں ہیں، اس کو اور سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر بخاری مسلم کی اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ ایمان اور اخلاق کا بہت گہرا تعلق ہے۔ ایسی کئی حدیثیں آپ کو ملیں گی جس میں ایمان کی بات کہہ کے کہا گیا اخلاق کی بات۔ بہرحال نمبر 5، اصل نیکی، اگر واقعی کوئی آدمی نیکی کرنا چاہتا ہے تو اصل نیکی مخلوق کے ساتھ اچھا اخلاق برتنا ہے۔
واقعی اور مشکل نیکی ہے، یہ مشکل نیکی ہے۔ نواس ابن سمعان الانصاری کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاثم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا، نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، میں نے پوچھا۔ فقال البر حسن الخلق، آپ نے جواب دیا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ نیکی کیا ہے؟ اچھا اخلاق ہے۔ واقعی نیکی کون سی ہے؟ اچھا اخلاق، حسن الخلق۔ والاثم ما حاک فی صدرک، اور گناہ وہ چیز ہے جو تیرے جی میں کھٹکتی رہے۔ وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تو اس کو بالکل پسند نہ کرتا ہو کہ لوگ وہ بات تیری جان لیں، یہ گناہ ہے۔ گناہ کی ڈیفینیشن بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ سمپلی آپ نے کیا کہا؟ ایک گناہ تو وہ جو شریعت میں آ چکا ہے، یہ حرام، یہ حلال، شراب، عام طور سے لوگ جانتے ہیں اس کو، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کلیئرلی ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا ہے، اس میں لوپ ہولز ہوتے ہیں، اس میں سے آدمی باہر نکل سکتا ہے۔ بہت سارے گناہ کیسے ہوتے ہیں؟ آدمی کو اس میں سے تقویٰ کی گلی ملتی ہے کہ وہ تقویٰ کا لیبل لگائے ہوئے وہ گناہ کر سکتا ہے، اس میں ڈاؤٹ فل معاملہ ہوتا ہے، اور وہ صرف آدمی کا دل جانتا میں غلط کر رہا، وہ زبان سے بول سکتا ہے، اپنے آپ کو صحیح ثابت کر سکتا ہے، نہیں میں جو کیا وہ صحیح ہے، کر سکتا ہے وہ، لوگ بھی اس کی بات کو بول سکتے ہیں، ہاں صحیح لگ رہا ہے، بول رہا ہے صحیح لگ رہا ہے، کنونس کر سکتا ہے وہ، لیکن اندر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے غلط کیا ہے۔ تو آپ نے کہا یہ گناہ ہے، کہ لاسٹ میں، اینڈ میں، آخری تجزیے کی سطح پر تو خود جانتا ہے تیرے دل میں تو صحیح کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے، تو وہ گناہ ہے۔ چاہے، اور بعض روایات میں کہ چاہے لوگ فتویٰ دینے والے فتویٰ دے چکے ہوں، بعض اوقات کیسا ہے، عالم صاحب کو آپ پوچھیں موٹا موٹا ایسا بھولا بھالا سوال بنا کے کچھ فل ان دا گیپس، کچھ چیزیں ڈراپ کر کے، ڈیلیٹ کر کے، کچھ آپ عالم سے پوچھ سکتے ہیں، عالم ہوتا اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو معلوم ہوتا نہیں ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ میں نے سوال کیسا پوچھا، جواب کے لیے پوچھا ہوں، مجھ کو معلوم ہے کہ اگر ایسا پوچھتا تو جواب ایسا آتا۔ تو گناہ کیا ہے؟ گناہ وہ ہے جو تیرے جی میں تجھ کو معلوم ہو کہ کھٹکتا رہے، تیرے کو اطمینان نہیں ہو اس کے اوپر، اور تو اس بات سے ڈرے کہ تیری وہ بات لوگ جان جائیں، لوگ نہیں جاننا چاہیے، تو گناہ ہے یہ، گناہ ہے یہ، برائی ہے۔ تو یہاں آپ سے سوال جب پوچھا گیا نیکی کیا ہے، تو آپ نے جواب کیا دیا؟ اچھا اخلاق نیکی ہے۔ اخلاق صرف بندوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، اخلاق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کی بات کی تعظیم کیا ہے؟ اللہ کی یاد پر اللہ سے محبت کا دل میں پیدا ہونا، اللہ کی عظمت کا احساس انسان کو ہونا، اللہ کی بات کا ادب کرنا، اللہ کی وجہ سے اپنی بات چھوڑ دینا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ادب ہے، یہ اخلاق ہے جس کا تعلق اللہ سے بھی ہوتا ہے۔ تو اخلاق کا تعلق بندوں سے بھی ہوتا ہے، اخلاق کا تعلق اللہ سے بھی ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا واقعی نیکی کیا ہے؟ آدمی کا اخلاق اچھا ہو، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ بھی اچھا ہو، اس کا معاملہ بندوں کے ساتھ بھی اچھا ہو۔ اور برائی کیا ہے؟ جی میں کھٹکے اور برا لگے، جاننے نہیں دے کسی کو، اس کو چھپانا پسند کرے، اس کو آدمی کہ بدنامی کا ڈر ہے، اس کو لوگ اس کے بارے میں پکڑ لیں گے، اس کو ڈر ہے اور گڑبڑ ہے، کچھ تو بھی گڑبڑ ہے یہ۔ تو اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ چھٹی چیز، اخلاق اتنی اونچی چیز ہے کہ بعض اوقات اخلاق واقعی اگر سچے ہوں تو وہ عبادت سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیے بہت یاد رکھنے کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم۔ امام ابو داؤد اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا اور صحیح روایت ہے کہ ایک مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے مسلسل روزہ رکھنے والا اور رات بھر تہجد پڑھنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے۔ ایک آدمی ہے تہجد گزار اور نفل روزوں کی کثرت کرنے والا، دن میں روزہ، رات میں تہجد، اوقات کیسے جا رہے اس کے ایک دم عبادت میں،
دن میں پیٹ کا مجاہدہ بھوک کا اور رات میں نیند کا مجاہدہ، تو رات میں تہجد، یہ دو کمزوریاں انسان کی بہت ڈینجر ہیں. دو کمزوریاں ہیں، ایک کھانا اور دوسرا نیند. یہ دو چیزیں ہیں، آدمی برداشت نہیں ہوتا اس کو. اگر پیٹ خالی ہو تو بابا کیسے ہو جاتے؟ جلالی بابا ہو جاتے. اور اگر نیند نہ ملے تو بابا بیمار بابا ہو جاتے. ایک دم ایسا ہے، ایک دم پاور ہائی، آؤٹ آف کنٹرول، یا ایک دم لو. یہ دو ایسی چیزیں ہیں، اور یہ عیب اللہ کے لیے نہیں ہے. اللہ کھاتا نہیں، وہ یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے، کھلایا نہیں جاتا ہے. اور لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند اس پر آتی ہے. تو اللہ کے لیے عیب ہے، لیکن بندہ ایسے ہی ہے. تو اب یہ دو چیزیں آدمی اس پر قابو پا رہا ہے. رات میں تہجد پڑھتا ہے نیند کو چھوڑ کے، اور دن میں روزہ رکھتا ہے بھوک کو برداشت کرتے ہوئے. اتنا بڑا اجر کیسے ملتا ہے؟ بندوں کے ساتھ اچھا اخلاق سے پیش آؤ، اجر مل رہا ہے، اکاؤنٹ چالو ہو گیا اس کا. اور یہاں یہ نہیں کہا کہ صرف اتنا ثواب ملتا ہے، یہاں کہا اس کا درجہ پا لیتا ہے. یعنی اس لیول کا ہو گیا کہ یہ زندگی بھر رات میں قیام کرتا تھا، دن میں روزہ رکھتا تھا. یہ اس لیول کو پہنچ گیا. کس وجہ سے؟ یہ کھا رہا ہے مہمان کے ساتھ میں، مہمان کے ساتھ کھا رہا ہے، لیکن درجہ کیا مل رہا ہے اس کو؟ روزے دار کا. کتنی اچھی چیز ہے. تو ایک آدمی اپنے اخلاق کے ذریعے سے روزے دار اور تہجد گزار کا مرتبہ پا سکتا ہے. چھوٹی چیز نہیں ہے، چھوٹی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے. اس کو امام احمد اور ابو داؤد نے، اس کو امام احمد، ابو داؤد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے. قیامت کے دن بہت ساری نیکیوں میں اخلاق سب سے قیمتی چیز اور وزنی چیز ہوگا ترازو میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق. قیامت کے دن اللہ کی ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. اچھا اخلاق سب سے بھاری چیز ہوگا. تو قیامت کے دن نیکیاں تلیں گی. دیکھیے ایک بات یاد رکھیں، عمل اور صفت دو الگ چیزیں ہیں. عمل اور صفت الگ ہے. عمل پر صفت کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، لیکن صفت میں عمل اپنے آپ آ جاتا ہے. کیسے؟ ایک آدمی عید کے دن نماز کو آ گیا. اب سب لوگ بولے کتنا نمازی ہے یہ، بولیں گے نمازی ہونا ایک صفت ہے، وصف ہے وہ نمازی. اور وہ عید کے دن آ گیا، یا جمعہ پڑھتا ہے، کیا اس پر نمازی اس کو بول سکتے ہیں یہ نمازی؟ دیکھو دیکھو نمازی صاحب جا رہے، بول سکتے ہیں آپ؟ نہیں بول سکتے. یا ایک آدمی ہمیشہ مار پیٹ کرتا ہے، ایک دن مجبوری سے پولیس کو دیکھ کے اس نے صبر کر لیا، بولے کتنا صبر والا ہے، صبر سیکھنا تو اس سے سیکھو. صبر اس نے کیا کہ نہیں؟ کیا آپ اس کو صابر کہیں گے؟ کہیں گے. ایک آدمی کبھی خرچ کرتا نہیں، لیکن اخبار والے آ گئے، فوراً ایک غریب بچے کو گود میں لیا، اپنے کھانے میں اس کو کھلا رہا. کتنا سخی آدمی ہے، بولیں گے آپ؟ نہیں بولیں گے. یہ سخی ہے نہیں، اس نے ایک مرتبہ سخاوت کی ہے، اس کو سخی نہیں کہا جائے گا. تو ایک مرتبہ کچھ کرنے سے وہ صفت مل جاتی ہے؟ نہیں. تو صفت الگ ہے، عمل الگ ہے. لیکن ایک آدمی ہے عام طور سے سخاوت کرتا ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ ایک آدمی عام طور سے برداشت کرتا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ صابر ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک آدمی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ ہاں ہمارے تو حاجی ہو جاتا ہے ایک آدمی جا کے حاجی، اور نام کو بھی لگا لیتا ہے، وہ فلاں ابن فلاں حاجی، تو اس کو بہت پسند آتا ہے. وہ حاجی نہیں ہوتا ہے، واقعی حج اس نے کیا ہے، لیکن حج اس کا قبول ہے نہیں ہے، قبول ہے کہ نہیں ہے. تو صفت ایک آدمی کو عمل کے دوام سے ملتی ہے. تو یہاں پر ایک آدمی کو اخلاق، واقعی اچھا اخلاق انسان کا بن جانا کبھی کبھی اخلاق برتنے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ واقعی آدمی اس کو اخلاق کو اپنائے اور زندگی بھر ان اخلاق کو چلتا رہے، تب جا کر اس پر وہ اطلاق ہوتا ہے. اسی طرح سے تہجد ہے، روزے دار ہے،
یہ جو اس کو لقب مل رہے ہیں یہ اخلاق کی وجہ سے مل رہے ہیں. ایک دن کر لینے سے وہ چیز نہیں ملتی ہے, آدمی کو دوام کے ساتھ اس کو کرنا چاہیے. تو آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی. اخلاق جنت میں جانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز کیا ہے, کون سی چیز ہے کہ جو ایک آدمی کو جنت میں لے جائے گی, سب سے زیادہ کیا لے جائے گی؟ فقال, اللہ آپ نے کیا فرمایا؟ فقال تقوی اللہ وحسن الخلق. آپ نے کہا اللہ کا تقوی یعنی پرہیزگاری, پابندی حرام گناہوں سے, بری باتوں سے بچنا اور اچھا اخلاق برتنا. یہ چیز کیا کرے گی انسان کو بہت زیادہ جنت میں لے جانے والی چیزوں میں سے یہ چیز ہے. وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار. اور آپ سے پوچھا گیا کہ جہنم میں کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا فقال الفم والفرج. الفم والفرج, منہ اور شرمگاہ, منہ اور شرمگاہ, کہ یہ دو چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی. زبان سے آدمی کیا کچھ نہیں بولتا ہے, گالی دینا, جھوٹ بولنا, خیانت کی باتیں کرنا, غیبت, چغلی, دھوکہ, مذاق, کفریہ باتیں, ناشکری, سب چیزیں زبان سے نکلتی ہیں. اتنی چھوٹی زبان ہے لیکن گناہ بڑے ہیں اس کے بہت سے. زبان اتنی ہلکی ہے لیکن جو گناہ اس سے بنتے ہیں ان کا بوجھ بہت بھاری ہوتا ہے. وہ زبان وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی ہے. اور پھر صرف فم میں صرف اتنا نہیں آتا ہے جو باہر آ رہا ہے, فم میں جو اندر جا رہا ہے وہ بھی تو آتا ہے نا. حرام کھانا, حرام پینا, شراب پینا, یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. تو فم سے مراد یہ منہ ہے, لسان زبان ہوتی ہے. تو آدمی کا منہ یہ جہنم میں جانے کا بہت بڑا سبب ہے. اور دو والفرج, شرمگاہ, زنا کاری, بدکاری, یہ ساری حرام کاریاں یہ شرمگاہ کی وجہ سے ہوتی ہیں. یا لباس کی عریانیت, وہ بھی سب اس میں آتا ہے. تو یہ دو سبب ہیں جو جہنم میں لے جائیں گے. تو اس کو امام ترمذی, ابن ماجہ اور احمد نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. اخلاق کا اہتمام کرنے والے کا اجر کیا ہے؟ جنت تو ملے گی لیکن کیسی, کہاں, کیسا, کتنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنۃ لمن ترک المراء وان کان محقا. میں جنت کے کنارے ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں, میں گارنٹی دیتا ہوں. ملے گا گھر کدھر؟ جنت میں, آؤٹ اسکرٹس میں, یعنی جنت کے کنارے کنارے. کس کو؟ جو جھگڑا چھوڑ دے, چاہے وہ حق پہ ہو. یہ دینی جھگڑا نہیں ہے, یہ آپسی جھگڑا ہے. بولے چلو ٹھیک ہے, ایسا ہے کیا, یہ مطلب حرام نہیں ہے کیا؟ تم بولتے حلال, ٹھیک ہے حلال, آج سے سود حلال, جھگڑا ختم, جنت میں کنارے ملے گا گھر. ایسا ہے نہیں, شریعت میں نہیں چلے گا. لیکن آپسی جھگڑے ہیں, آپسی جھگڑے ہیں. آپس میں جب لوگ لڑتے ہیں تو میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے بھائی جھگڑا ختم کر, جانے دے, کیا بولنا ہے تیرے کو, چھوڑ دے, معاملہ ختم کر دے. تو میں اس آدمی کے لیے جنت کے کنارے گھر کی ضمانت لیتا ہوں, میں ضمانت دیتا ہوں, میں گارنٹی دیتا ہوں اس کو ملے گا. کون ذمہ داری لے رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اس کو گھر ملے گا جنت کے کنارے یعنی اندر. کون؟ جو جھگڑا چھوڑ دے, چاہے حق پر ہو, چاہے اس کی بات صحیح ہو, وہ جھگڑا نہ کرے, جھگڑا بند کر دے. کیونکہ صحیح ثابت کرنا اپنے آپ کو, اپنی بات منوانا آدمی کو کھونے کی بنیاد پر ہو تو یہ لاس ہے. بہت سارے لوگ بحث جیتنے کے لیے باحث کو کھو دیتے ہیں, آرگیومنٹ جیتنے کے لیے آدمی کو کھو دیتے ہیں, تو یہ لاس ہے. اور دو وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا. اور میں جنت کے بیچ میں گھر کی ذمہ داری لیتا ہوں اس آدمی کے لیے
جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے چاہے مذاق ہی میں ہو. جو مذاق میں جھوٹ بولتا ہے اس کو جنت کے بیچ میں گھر نہیں ملے گا، الا ہے کہ اللہ چاہے، اللہ کی مرضی. لیکن یہاں مل رہا ہے، کس کو ملے گا؟ جو جھوٹ چھوڑے، چاہے وہ مذاق ہی میں کیوں نہ. مذاق میں کتنے جھوٹ بول دیتا ہے آدمی، تو دن بھر میں آدمی ٹوٹل مارے بجٹ بہت ہو جاتا ہے اس کا. مذاق میں ہی جھوٹ نہیں، مذاق میں بھی نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سامنے والا بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بات نہیں ہے ایسی، تو ایسا بھی جھوٹ نہیں. اس کو کہاں ملے گا گھر؟ جنت کے بیچ میں. کون ہے اس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 3 وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، اور میں جنت کے ایک ہوگا کنارے جو جھگڑا چھوڑ دے. نمبر 2 بیچ میں جو جھوٹ چھوڑ دے. اور نمبر 3 میں ذمہ داری لیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں جنت میں اونچے گھر کی اس آدمی کے لیے جو اپنے اخلاق کو اچھا کرے. کیا؟ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، میں جنت کی اونچائی پر اس آدمی کے لیے گھر کی ضمانت لیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں اس کو جو آدمی اپنے اخلاق کو اچھا کرے. اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. تو اچھے اخلاق والے کو جنت کے کنارے نہیں، بیچوں بیچ نہیں، سینٹر میں نہیں، بلکہ جنت میں اونچائی پر ٹاپ فلور پہ اونچا گھر ملے گا اس کو. نمبر 10 قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملنا اخلاق پر مبنی ہے. اچھے اخلاق والے کے پاس اچھے اخلاق والا ہی رہے گا، لائق وہی ہے. کمپنی آپ کے ساتھ رہنے کے، آپ کی صحبت کا حقدار وہی ہے جو واقعی لائق ہو، آپ کی یعنی شان کے مطابق وہ آدمی ہو. ان احبکم الیہ واقربکم منی فی الآخرۃ احاسنکم اخلاقا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ تم میں سب سے زیادہ مجھ کو پیارا، نبی کو پیارا، محبوب، جس سے میں محبت کروں، تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب اور قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ ہوگا جو تم میں زیادہ اچھے اخلاق والا ہے. جو جتنے اچھے اخلاق والا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا زیادہ نزدیک ہوگا وہ. جو جتنے برے اخلاق والا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا دور ہوگا وہ. اس لیے اخلاق اگر زیادہ قریب ہونا ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے قیامت کے دن قریب ہونا ہے تو آپ کے اخلاق سے دنیا میں قریب ہونا پڑے گا. تو میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ہوگا جو تم میں اخلاق میں سب سے اچھا ہو. وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ أَسْوَأُكُمْ أَخْلَاقًا، اور میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ نفرت کے لائق اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ آدمی ہوگا جو تم میں اخلاق میں برا ہو. مجھ کو سب سے زیادہ ناپسند آدمی وہ ہے، اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ آدمی ہوگا جو تم میں کیا ہے؟ اخلاق میں برا ہو. کون؟ المتفیہقون، المتشدقون، الثرثارون. 3 لوگ بیان کیے برے اخلاق والے کون ہیں. ایک المتفیہقون، ایک روایت میں صحابہ نے پوچھا کون ہیں یہ؟ آپ نے کہا المتکبرون، گھمنڈی لوگ، تکبر والے لوگ، ایرگنٹ لوگ، جو اپنے گھمنڈ میں میں بڑا باقی سب گھٹیا. یہ کون ہیں؟ جو دوسروں کو گھٹیا سمجھ کے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے. میں اعلیٰ، سب سے نرالا ہے نا، باقی سب کو میں نے کچرے میں ڈالا. تو ایسا آدمی قیامت کے دن فیل ہو جائے گا. آپ نے فرمایا الثرثارون، یہ یہاں المتفیہقون. متفیہق کون ہیں؟ یہ گھمنڈ والے، تکبر والے، بڑائی والے. نمبر 2 المتشدقون. متشدقون وہ جو ایسی بات کریں جس سے دوسروں کی عزت پر آنچ آئے.
دوسروں کا دل دکھانے والے، سخت سخت بات کر کے لوگوں کا دل توڑنے والے، ان کا انسلٹ کرنے والے، یہ کون ہیں؟ المتشدقون، سخت زبان استعمال کر کے لوگوں کا دل توڑ کے ان کو بے عزت کرنے والے۔ اور 3 الثرثارون، جو اتنی بات کرنے والے کہ منہ میں جھاگ آ جائے۔ اور کیسی بات کرنے والے؟ بہت زیادہ اکڑ مکڑ کے اور ایک دم تجوید والی بات، کیسی؟ ایک دم بن کے بات کرنے والے، امپریس کرنے کے لیے لوگوں کو، ریاکاری والی بات اور ایک دم بناوٹی بات کرنے والے، بہت بات کرنے والے، باتوں کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرنے والے۔ تو الثرثارون، ثرثار کہتے ہیں بہت بات کرنے والا، جو تمیز نہ کرے، صحیح بات کر رہا، غلط بات کر رہا، خوب، کیونکہ جو بولتا ہے وہ کاؤنٹ ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن وہ آدمی اچھا بولا برا بولا، اس کے لیے اس کے مطابق یا اس کے خلاف ہوگا۔ تو الثرثارون کون ہیں؟ بہت بولنے والے ہیں، اور ایسا بولنے والے کہ جو زبان جو ہے، جیسے گائے چارہ کھاتی ہے تو زبان کیسی کرتی ہے، تو ایسا جو ہے تلفظ نکال کے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے بات کرنے والے، بہت ابو تجوید۔ تو یہ جو ہے اس طرح کی بات، لوگوں میں بات ایسی کرنے والے کہ لوگوں کو جیت جائیں، ایک دم امپریس کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ کون ہیں؟ الثرثارون ہیں۔ تو یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن سب سے زیادہ دور ہوں گے۔ تو اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرے گا، اور بد اخلاقی قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرے گی۔ اس حدیث کو امام احمد، ابن حبان، طبرانی اور بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا، اور یہ صحیح روایت ہے۔ تو یہ 10 باتیں تھیں جن سے اخلاق کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اخلاق میں کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے، اخلاق کا اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آدمی بس اپنے اوپر صبر کرے اور دوسروں کے ساتھ آدمی اچھا جیے، یہ آدمی اچھے اخلاق والا ہے۔ پھر اس میں آدمی اپنے مال کو بھی صرف کرنے والا ہو، لوگوں پر احسان بھی کرنے والا ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ بونس ہے، یہ اور زیادہ ہو گیا، تو یہ اور زیادہ اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور دین پر چلنے کی اور اچھے اخلاق پر قائم ہونے کی اور اسی پر مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔